اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 60 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے، چاہتے ہیں کہ لے جائیں شیطان کی طرف اپنے قضیے، اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانے، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے۔ پچھلی آیت میں تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا۔ ان آیات سے خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور شان نزول اس کی یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ وہ تیرے نبی ہیں، ان سے فیصلہ کرائیں، مگر بشر کیونکہ منافق تھا اس نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ یہودی کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کر دی۔ کعب بن اشرف یہودی سردار اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ یہ عجب بات تھی کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے اور مسلمان یہودی سردار سے، مگر اس میں راز کی بات یہ تھی کہ ان دونوں کو ہی اس بات پر یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور انصاف کا فیصلہ کریں گے۔ کیونکہ جھگڑے میں یہودی حق پر تھا تو وہ بے خوف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا چاہتا تھا، اس لیے اپنے یہودی سردار سے زیادہ اعتماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کیا۔ بشر منافق تھا، غلطی پر تھا، ناحق مطالبہ کر رہا تھا، اسی لیے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا، اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے۔ آخر دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر راضی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ جھگڑا پہنچا تو تحقیق ہونے پر یہودی جو تھا وہ حقدار ثابت ہوا اور منافق کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے منافق بشر اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور ایک نئی بات نکالی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کر دوبارہ فیصلہ کرائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منافق سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں تو وہ مسلمان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ جب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پورا واقعہ یہودی نے بیان کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ان کے مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر سے پوچھا کہ کیا یہی معاملہ ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو، اور اندر جا کر تلوار لائے اور اس منافق بشر کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اس کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ واقعہ روح المعانی میں لکھا ہے۔ عام مفسرین نے لکھا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعویٰ بھی دائر کیا کہ ایک مسلمان کو بغیر شرعی دلیل کے انہوں نے قتل کر دیا، اور اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ان کے ورثاء نے بڑی دلیلیں پیش کی، مگر اس آیت کو نازل کر کے اللہ پاک نے ساری حقیقت اور بشر مقتول منافق کا ہونا ظاہر فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری قرار پائے۔ اس سلسلے میں اور بھی چند واقعات ہیں کہ کچھ لوگوں نے شرعی فیصلہ چھوڑ کر کسی نجومی یا کاہن کا فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی ہو۔ اس آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ منافق ہمیشہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ وہ کسی یہودی سردار، نصرانی عدالت یا کاہن سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام ان سب کا انکار کا حکم دیتا ہے
اور جو عدالت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتی وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کا لفظ یہاں آیا نا، وہ طاغوت ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ رسول کا فیصلہ مانتا ہے اور منافق کا حال اس کے بالکل الٹ ہے۔ افسوس، ہماری عدالتوں میں قرآن اور سنت کے بجائے کفار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں۔ یہ آیت ہر اس شخص کی مذمت اور برائی کرتی ہے جو کتاب اور سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے، اور یہی مراد یہاں طاغوت ہے۔ موڑ لینا، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی فرما برداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، جبکہ ایمان والوں کا تو جواب یہ ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ نور آیت نمبر 151، ہم نے سنا اور ہم نے تہہ دل سے قبول کر لیا۔ طاغوت کے لفظی معنی ہیں نہایت سرکش۔ یہی لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہر باطل کے لیے بھی۔ یہاں اس سے مراد وہ حاکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر یا ان کے خلاف فیصلہ کرے۔ اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے احکام پر کسی اور قانون کو فوقیت دے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آج ہمارے ہاں یہی حالات ہیں کہ ہم اپنے اپنے فیصلے اس جگہ سے کروانا پسند کرتے ہیں جہاں ہماری من مانی ہو سکے، بے شک اس کے لیے ہمیں پیسہ کیوں نہ لگانا پڑے، اور پیسہ دے کر فیصلہ خریدنا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے ہاں، استغفر اللہ۔ لہٰذا جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے کر جانا ایمان کا منافی ہے، بلکہ ایسی عدالت کو جائز ہی نہ سمجھا جائے۔ قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر یا انکار دونوں لازم اور ملزوم ہے، اور خدا اور طاغوت کے سامنے ایک وقت میں جھکنا عین منافقت ہے۔ جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ مگر فیصلہ یہودیوں سے یا قریش کے سرداروں سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ الیک سے مراد منافق ہے یہاں، اور قبلک سے مراد یہودی ہے۔ نبی کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی کے پاس جانا شیطانی عمل ہے۔ منافق ان لوگوں سے فیصلے کرواتے تھے جو قرآن اور سنت کے خلاف فیصلے کرتے تھے، حالانکہ ان کو ان سے انکار کا حکم دیا گیا تھا، اور جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ یہ بغاوت ہے، ایسا جان بوجھ کر کرنا کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کسی تیسرے کے پاس جانا فیصلہ کروانے کے لیے، جو ایمان کے دعوے کے بعد طاغوت کے فیصلے کو قبول کرے وہ اسلام سے خارج ہے، اور شیطان کا تو یہی ارادہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے اور اس شخص کے اور حق کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اگر وہ ایمان کی حدود میں رہنا چاہتا ہے تو ان کاموں سے باز رہے، ورنہ وہ ایمان کی حدود سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔